اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقال تعالى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ معزز سامعین، 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 2 مسجدوں کا تقابل کیا ہے۔ ایک مسجد مسجد ضرار ہے اور ایک مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد ضرار جو مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کو، ان کی جماعت کو، ان کی یونٹی کو اور ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے، اور ان کے پارے کو، شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اگرچہ نام اس کو مسجد کا دیا گیا تھا۔ اور پھر جو آدمی جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی ہی قسمیں زیادہ کھاتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ شارٹ اس میں نوٹس یہ ہے، بہت مختصر بات یہ ہے کہ منافقین مدینہ منورہ میں ہمہ جہتی ہر قسمی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے۔ مسلمانوں کا سورج جو آئے دن عروج پر پہنچ رہا تھا، اس کو زوال پذیر کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت قوت کو توڑنے کے لیے اور سلطنت اسلامیہ کو پزمردہ اور مزمحل کرنے کے لیے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ لیکن سورہ توبہ نے آ کر، سورہ براءہ نے آ کر، جس کے اور بھی کئی ایک نام ہے، سورہ مدمدمہ، سورہ فاضحہ، سورہ مخزیہ، بعض صحابہ فرماتے ہیں منافقین کی کوئی پول ایسی نہیں ہے جو سورہ توبہ نے کھولی نہ ہو، اور اس کو کھولنے کا منشا یہ ہے کہ انسانی آبادی بالعموم اور اسلامی سماج بالخصوص قیامت تک کے لیے اپنے اندر رہنے والے ایسے زہریلے سانپوں سے، جنہیں آستین کا سانپ کہا جائے، ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ انسانی سماج میں رہ کر لوگ کس کس قسم کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب منافقین کو کوئی موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا اور وہ مختلف قسم کی کوششوں میں سعی لا حاصل کی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائیں، ایک تعمیر قائم کریں، اس مسجد کی سرنگ میں، اس مسجد کے تہخانے میں ہتھیار جمع کریں، اور بنو عامر الراہب اور اس طریقے سے کچھ بڑے بڑے سرداروں سے انہوں نے کنیکشن کیا۔ روم کی عیسائی طاقت اور کرسچن جو دولت و ثروت تھی، انہوں نے ان کا سپورٹ کیا۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ آپس میں یہ لوگ بٹے ہوئے ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، لیکن اسلام کے خلاف سب ایک طاقت ہو جاتے ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ چنانچہ روم کی طاقت نے ان سے خفیہ طور پر یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم تم کو
کچھ ہتھیار سپلائی کریں گے، ان کو تم جمع کرتے رہنا مسجد کے تہخانے میں۔ عمارت کا نام اوپری سطح پر مسجد کا دینا، اور اوپر سے بدمعاشی اور شرارت یہ کی کہ انہوں نے اپنی اس مسجد کے افتتاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کی کہ ہماری مسجد کا اوپننگ اور اس کی ادگھاٹن ودھی، اس کے اتیتھی وشیش کے طور پر آپ حاضر رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام چونکہ ان حقائق سے واقف نہیں تھے، اس لیے آپ نے دعوت کو قبول کر لی، البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں غزوے سے واپسی کے موقع پر اس مسجد میں اپنی حاضری دے دوں گا۔ اس سے درمیان میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم الغیب نہیں تھا، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعوت کیسے قبول فرماتے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے اس مسجد میں حاضری کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن قبل اس کے کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے، قرآن کریم نے فوراً آپ کو متنبہ کر دیا، باخبر کر دیا کہ نہیں، ان لوگوں نے مسجد ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، یہ 4 مقاصد رقیقہ، خسیسہ، دنیئہ، فاسدہ، یہ 4 بدترین مقصدوں کے پیش نظر مسجد بنائی ہے۔ ایک تو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے تفریقاً بین المؤمنین، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے، کفر کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کے لیے، اور اسی طریقے سے گھات میں بیٹھے رہنے کے لیے کہ موقع مل جائے تو پھر مسلمانوں پر اس مسجد کے تہخانے میں چھپائے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعے چڑھ بیٹھنا، ان پر حملہ آور ہونا، اور اوپر سے قسم یہ دے دی کہ ان اردنا الا الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو ایک ہدایت دی جو قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے صفحات پر ثبت ہو گئی کہ لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں کبھی بھی مت جانا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے وہاں اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیج کر، چاہے اس عمارت کا نام مسجد کا تھا، ڈھا دیا، اس کو مسمار کر دیا، ختم کر دیا، اور اسی آیت کریمہ سے اقتضاء نص کے طور پر چلتے ہوئے بعد میں بنو امیہ کے دور میں فرقہ باطنیہ نے، اور اسی طریقے سے کچھ فرق ضالہ نے مسجدوں کے نام سے اپنے غلط افکار اور نظریات ہدامہ کی ترویج کے لیے جو عمارت قائم کی، اس کو اس زمانے کے خلفاء اور عمراء نے جلا دیا، خاکستر کر دیا، چاہے اس کا نام مسجد کا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری ایک مسجد کا تذکرہ فرمایا جو مسجد خالص اخلاص کے بلبوتوں پر قائم کی گئی تھی، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ قرآن کریم کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پہلے ہی دن سے قباء کی بستی والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ نے 14 دن 15 دن علی اختلاف القولین وہاں قیام فرمایا۔ وہاں قباء والوں نے حضور کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کی، اور ان کے وہ جذبات، ان کا وہ اخلاص، وہ تقوی بھرے دواعی ایسے تھے کہ قرآن کریم نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا حق ان تقوم فیہ، آپ کو ایسی مسجد میں جا کر ضرور نماز پڑھنا چاہیے، ایسی مسجد کا حق ہے۔ نیز اس مسجد کے مصلیوں کی بھی تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اہل قباء یہ استنجا میں ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے، اس سے مبالغہ فی الاستنجا پیدا ہوتا تھا، احتیاط کا اعلیٰ پہلو پایا جاتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے پیشاب پانی میں نہایت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا چلوں کہ عذاب قبر میں بہت بڑا باعث بنتا ہے پیشاب پانی میں احتیاط نہ برتنا۔ چنانچہ وہ روایت مشہور ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو اس لیے کہ وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر بقصد اضرار پہنچاتا تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ پیشاب پانی میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت، استنجا ڈھنگ سے نہ کرنے کی عادت پائی جاتی ہے، اور استنجا ڈھنگ سے نہیں ہوتا
تو وضو کا مدار استنجے پر ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہوتا، ملائکہ کی مصاحبت نہیں ہوتی، اور پھر شیاطین کی مصاحبت و مجالست ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر زندگیوں میں، صحت میں، عزت میں اور تندرستی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے اصل یہ بات عرض کرنا ہے کہ یہ دو مسجدوں کا تقابل کیا گیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو عمارتیں تبدد کے طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے کسی محلے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی مسلمانوں کی جماعت کو اور تنظیم کو اور تحریک کو توڑنے کے لیے، چاہے مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، یا کوئی بھی دینی بنیادوں کو قائم کیا جائے، اسلام میں اس کے دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں چاہے کچی مسجد ہو، کچا مدرسہ ہو، کچی عمارت اور کچا جلسے گاہ ہو، لیکن اس میں بنانے والوں کی نیتیں تقوی کی ہوں، بنیادیں اخلاص کی ہوں، تو وہاں ضرور شرکت کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے کہ تبدد مساجد و مدارس مذموم ہے، تعدد مدارس و مساجد یہ مستحسن ہے۔ اصل میں مبنا ضرورت پر ہے، ضرورت کی بنیاد پر اگر محلے محلے میں مسجدیں بنائی جائیں، مدارس بنائے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اگر اس طرح کی عمارتیں بنائی جائیں تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نیز ان آیتوں کی تفسیر میں علامہ جمال الدین قاسمی علیہ الرحمہ، وہ نسباً قاسمی ہیں، نسباً نہیں، شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بہترین تفسیر ہے محاسن التأویل۔ انہوں نے شاندار نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں مسجدوں کی تفصیل سے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ عمارتوں میں بانیوں کے افکار، نظریات، ان کے ارادے اور ان کی نیتوں کو بھی دخل ہوتا ہے۔ مبنا میں اور عمارتوں میں بانی کے جس قسم کے نظریات اور فکریں اور نیتیں ہوں گی، اس طرح کے مبنا سے نتائج مرتب ہوں گے۔ ہم نے دیکھا دارالعلوم ہو، مظاہر العلوم ہو، اسی طریقے سے ندوہ ہو، اشاعت العلوم عقل کوہ ہو، اور ہماری اپنی مادر علمی فلاح دارین ہو، زاد اللہ هذه المدارس وغیرہا شرفا وعزتا وکرامتا، جن جن مدارس کی بنیادیں اللہ والوں نے اخلاص اور تقوی کے بلبوتے پر رکھی، ان کے فضلاء نے اور وہاں سے فارغ ہونے والوں نے کیسی کیسی جگہوں پر جا کر انقلاب افزا، انقلاب آفری کام کیا، اور لوگوں تک دین کو کس طریقے سے پہنچایا۔ اور بغور دیکھا جائے تو جس ادارے کی بنیاد جیسی شخصیت پر رکھی گئی، چونکہ ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، تو جیسی شخصیت کے ہاتھوں پر خشت اول رکھی گئی، اس شخصیت کے جذبات وہاں کے فضلاء میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فکر کی بلندی، فکر میں وسعت، کہیں سادگی، کہیں دیہاتوں میں پہنچ کر کام کرنا، کہیں فرق ضالہ مضلہ کا ابطال اور اس کا دحض کرنا، یہ سب ہمارے علماء کے الگ الگ رنگ تھے جو ان مدارس میں الگ الگ طور پر پائے جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں اسلام میں سبھی مطلوب ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں بھولا بھالا نہیں بننا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر دین کے نام پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ مسلمان بھولا بھالا نہیں ہوتا، مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، مسلمان چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو پرکھتا ہے اور اس کو تولتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ ہر جگہ نہ تو وہ پہنچ جاتا ہے، ہر چیز کی نہ وہ تصدیق کر لیتا ہے، نہ ہر چیز میں وہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ہمیں اس طور پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام بنیادوں میں اور عمارتوں میں اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی کریم۔ قد أقل شهر الصيام والعمل، أبشر